أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ کیا تم لوگ کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اس سے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یہ حالات موت میں یہ بس ایک دن کے پہلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إلى آخر السورة۔ محترم سامعین، عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک گھڑی میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کر دیں اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل ہونے کا وہ اعزاز نصیب عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے گزشتہ کی مجلس میں سورہ نازعات کی تفسیر کا آغاز کیا۔ ہم نے بتایا کہ اس سورت کے اندر 4 کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ تو پہلے کی 2 کڑیاں ہم نے دیکھی جن میں اللہ رب العزت قسم ملائکہ پر اٹھانے کے بعد قیامت کا ذکر کرتا ہے اور پھر قیامت کے انکار کرنے والوں کی طرف لوٹتا ہے اور انہیں ڈانٹا جاتا ہے،
اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے سامنے فرعون کی مثال ہے، اس نے نہ کہ صرف خدا کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو رب کہا. تو ایسے بڑے ظالم کے ساتھ جو حشر ہوا ہے یہ اللہ کے لیے کچھ موضوع ہے ہی نہیں. یہاں پر ہماری بات رکی تھی، اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ دیکھیے ان واقعات میں تمہارے لیے عبرت ہے. یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ تم ان واقعات سے عبرت حاصل کر سکو. واقعہ سنانے کا مقصد صرف ٹائم پاس نہیں ہے، بلکہ عبرت حاصل کرو، ہر گوشے پر غور کرو، ہر چیز پر غور کرو تاکہ تمہاری زندگی سور جائے. بات ہماری یہاں رکی تھی. اب چلیے تیسری کڑی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تیسری کڑی کا آغاز اللہ رب العزت یہ بتا کر کرتا ہے کہ دیکھو اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری تخلیق مشکل ہے یا پھر آسمان کی؟ یعنی آسمان کو بنانا مشکل ہے کہ یا تمہیں بنانا مشکل ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عقل مند کہے گا کہ آسمان بنانا کافی مشکل چیز ہے. تو یہ اللہ نے آسمان بنایا ہے، اسی لیے کہتا ہے بنا، اللہ نے آسمان کو بنایا ہے. رفع سمکها فسواها، اور اسے بہت ہی گہرا اللہ نے بنایا ہے، اور کئی آسمان بنائے ہیں اور اسے اللہ نے سجایا ہے. فسواها، اللہ نے اسے سجایا ہے، سنوارا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور رات کے اندھیری سے اسے ڈھانک دیا اور سورج کی روشنی میں اسے نکالا. اللہ رب العزت یہاں پر آسمان کی بات اور اس کی تفصیل اس لیے بتا رہا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے جو یہ انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ انہیں زندہ نہیں کیا جائے گا، کہ اللہ نے آسمان بنائے ہیں، ساتھ ساتھ آسمان بنائے ہیں جن کے سامنے انسان کی تخلیق کوئی موضوع ہے ہی نہیں. تو پھر تم اس تعلق سے کیوں شک میں پڑے ہوئے ہو کہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ کس چیز نے تمہیں شک میں ڈالا ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت یہاں پر آسمان کی تخلیق اور آسمان کی پیدائش کے تعلق سے کہتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو اللہ نے پھیلا دیا. اللہ نے کہا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اب یہاں پر بات ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ گویا کہ پہلے آسمان کو بنایا گیا اور اس کے بعد زمین کو بنایا گیا. نہیں، بات ویسی نہیں. ہمیں قرآن کی دوسری آیتوں سے بات معلوم ہوتی ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء، اسی نے زمین کو بنایا تمہارے لیے اور اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کیا. تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا اور پھر آسمان کو بنایا. اور اسی طریقے سے ہم سورہ فصلت کی آیت میں پڑھتے ہیں کہ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم لوگ اس سے کفر کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا. اور اس کے بعد اللہ نے پھر آسمان کا ذکر کیا. تو پہلے زمین کو بنایا گیا پھر آسمان کو بنایا گیا، یہی قرآن کہتا ہے. تو پہلے زمین کی تخلیق ہوئی پھر آسمان کی تخلیق ہوئی، یہی قرآن کا محکم معاملہ ہے. لیکن ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ نے پہلے آسمان کا ذکر کیا، پھر کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو اللہ نے پھیلایا. تو کیا اس آیت میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ نے آسمان کے بعد زمین بنائی؟ نہیں، بات ویسی نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے زمین کے تعلق سے کہا کہ زمین کو اللہ نے پھیلایا. پہلے زمین کو بنایا گیا، پھر آسمانوں کو بنایا گیا اور پھر زمین کو پھیلایا گیا. تو زمین کی پیدائش ہو گئی تھی، پھر آسمان کو سجایا گیا، سوارا گیا، آسمان کی تیاری ہوئی اور پھر زمین کو پھیلایا گیا. تو یہاں پر جب ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہماری ذہن میں جو الجھن تھی وہ دور ہو جاتی ہے کہ یہاں پر زمین کو بنایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، پھر آسمان کو بنایا گیا اور پھر زمین کو پھیلایا گیا. تو زمین کو جو پھیلانے کی بات ہے، زمین کو کشادہ کرنے کی جو بات ہے، جسے قرآن نے دہا کہا ہے، تو یہ جو ہے یہ آسمان کی پیدائش کے بعد ہوا. اچھا، یہ دہا پھیلانے سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، تفسیر معصور کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اس کی تفسیر دہاہا کی تفسیر آگے آ رہی ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها، دہاہا زمین کو پھیلایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کا پانی نکالا اور اس سے چرنے کے لیے راستے بنائے، لہلہاتی کھیتیاں بنائی اور کھیت بنائے، ہری بھری زمین بنائی جن میں ہمارے لیے بھی غذا ہے اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی غذا ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، اور اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ادھر ادھر ہل نہ جائے. تو یہ پہاڑ ہیں جو زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں. والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم، اور اس میں تمہارے لیے مزے کے سامان ہیں،
کھانے پینے کے سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے کھانے پینے کے سامان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، زمین میں سے پانی نکالنے کی بات کی، زمین میں ہرے بھرے کھیتیں بنانے کی بات ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس میں پہاڑوں کو ہم نے گاڑا تاکہ یہ سب کچھ اس لیے کہ تمہارے لیے مناسب ٹھکانہ بن جائے۔ اللہ نے زمین کو انسان کے لیے مناسب ٹھکانہ بنایا، اسی لیے آج کے سائنسدان حیران ہیں کہ زمین کے علاوہ یہ سارے کہکشاں میں جتنے سیارے ہیں، یہ ڈھیر سارے ہم کو پلانٹس نظر آتے ہیں، ہیونلی باڈیز نظر آتے ہیں، ان میں کہیں پر بھی زندگی کا تصور بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا پودا بھی اگتا نہیں ہے، ایک چھوٹا کیڑا بھی نہیں ہے، جبکہ ہم زمین میں ایک چھوٹا سا خروش دیں زمین میں، وہاں پر زندگی ہم کو نظر آتی ہے، پودا نظر آتا ہے، کیڑے نظر آتے ہیں، لیکن زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی یہ کہکشاں اللہ نے بنایا ہے، کہیں پر بھی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا ٹھکانہ تاکہ انسانوں کے لیے مناسب ہو، اس کے علاوہ انسان کہیں پر بھی جی نہیں سکتے زمین کے علاوہ۔ تو عزیز دوستو، یہ نعمتوں کو اللہ گنتا ہے، اور اس کے بعد پھر چوتھی کڑی کی طرف آ رہا ہے۔ چوتھی کڑی اب پھر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جو زمین کا آسمان کا ذکر سننے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور اس کے بعد ہنگامہ مچانے والی چیز جب آئے گی، جب ہنگامہ مچایا جائے گا، وہ دن آئے گا تو ہوگا کیا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور جب ہنگامہ ہولناکیاں اس کے سامنے ہوں گی، انسانوں کے کلیجے ان کے منہ کو آ رہے ہوں گے، دانت ان کے کھٹے ہو جائیں گے، اتنا ہولناک منظر ہوگا، اور اس دن انسان سوچے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کرایا ہے، دنیا میں میری کیا کارکردگی رہی، دنیا میں نے کیا عمل کیا، میرا خیر کیا ہے، میرا شر کیا ہے۔ اس دن انسان ٹھہر کر سوچے گا، لیکن اب عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں، عمل کرنے کا میدان تو ختم ہو گیا ہے، عمل کرنے کا دور تو ختم ہو گیا ہے، اب تو زمین سے باہر آ چکا ہے۔ اب یہاں پر وہ افسوس در افسوس کرے گا، لیکن عمل نہیں کر سکتا، ہرگز عمل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، اور اس دن، قیامت کے دن، جو اہم ایونٹ جو ہوگا وہ یہ کہ جہنم کو سب کے سامنے لایا جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت ارشاد آئیں گے، جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، اور جہنم آئے گی تو جھنگاڑے گی، چیخے گی، بلبلائے گی، اور اس کا چیخنا پکارنا دیکھ کر ہر انسان پریشان ہو جائے گا، اور اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ تو تیرا وعدہ پورا کر، تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے پیٹ کو بھرے گا، اے اللہ آج کا دن تو میرے پیٹ کو بھر دے۔ اور اس وقت ملائکہ ہو یا انبیاء علیہ السلام ہو، انبیاء علیہ السلام ہو، نیک صالحین ہو، سب کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ آج میرا چھٹکارا ہو جائے تو کافی ہے، اے اللہ آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے، آج میری امت کی کوئی فکر نہیں، اے اللہ یہ ہولناک منظر ہے، اے اللہ مجھے تو بچا لے، اے اللہ مجھے تو بچا لے۔ یہی نفسی نفسی کا عالم ہوگا جو ہم عام طور پر ذکر سنتے ہیں، وہ اسی وقت ہوگا جب جہنم کو ظاہر کیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، دیکھنے والے کو جہنم کو ظاہر کر دیا جائے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے زمین میں سرکشی کی، خدا کا انکار کیا ہو، یا پھر قیامت کا انکار کیا ہو، مرنے کی بعد کی زندگی کا انکار کیا ہو، یا پھر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہو، اللہ کی رسول کی نافرمانی کی ہو، یہ سب سرکش لوگ ہیں، یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ اور جو لوگ سرکشی کریں گے فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی خواہشات کو انہوں نے ہمیشہ ترجیح دی، دنیاوی خواہشات ہی ان کے لیے سب کچھ تھیں، ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے جہنم جو دہکتی ہوئی آگ ہوگی، جس کے اندر بھیانک آگ لگا دی گئی ہوگی، یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور یہ جہیم، یہ آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اس دن سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس دن کو یاد کرتے ہوئے زمین میں اس نے اپنی نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا،
اپنے نفس کے ورغلانے سے اپنے آپ کو بچایا، نفس کو قابو میں رکھا، اسے صرف حلال خواہشات دیکھ کر اس کی پرورش کی، حرام سے اسے بچا رکھا. یعنی دو چیزیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اس نے قابو میں رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگی، جنت انہی لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہوگی. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پھر یہاں پر ایک موضوع چھیڑ دیا گیا ہے. جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ قیامت ہے، مضبوط دلائل سے انہیں ثابت کر دیا گیا کہ قیامت ہے، قیامت کے واقعات بار بار سنائے گئے، جہنم اور جنت کی بات آئی، تو آخرکار وہ یہ سوال کرتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، ارے بھائی آخر یہ جو گھڑی ہے، یہ قیامت ہے، یہ کب آئے گی، کب اس کی رسائی ہوگی، کب آئے گی؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کب آئے گی؟ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس تعلق سے تمہارے پاس کہاں کا علم ہے؟ تم اس وقت کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہو، کہاں سے جانو گے؟ یہ علم تو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے. یعنی محمد رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، تم کیا بتاؤ گے ان کو؟ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہوتا ہے. یعنی قیامت کا علم، قیامت آنے کا علم، یہ اللہ کے پاس ہے. یہاں پر عزیز دوستو یہ بات بھی جان لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ 2020 میں دنیا ختم ہو جائے گی، 2060 میں دنیا ختم ہو جائے گی، ابھی 40 سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، اور خاص طور پر یہ واقعات کے مد نظر یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں پوری باتیں واہیات ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ باتیں کوئی بنیاد نہیں. جان رکھیے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے، کسی مقرب فرشتے، کسی مرسل نبی کو یہ خبر نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی آدمی اس میں زبان لڑانے کی کوشش کرے گا، گویا کہ وہ اللہ کے علم میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ کفر ہے. تو عزیز دوستو جان رکھیے کہ قیامت کے آنے کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. اللہ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، بڑے نشانیاں محمد رسول اللہ نے بتائے، چھوٹے نشانیاں بتائیں، تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں، یہ جان لیں کہ ان قریب ہے. لیکن کون سی تاریخ، کون سے سال، کس وقت اس کا آغاز ہوگا، کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا. اللہ نے اس علم کو اپنے پاس رکھا ہے. جیسے اللہ رب العزت کسی بھی شخص کی موت کا علم اپنے پاس رکھا ہے، ویسے اس دنیا کی موت کا علم بھی اپنے پاس رکھا ہے. یہ علم اللہ نے کسی سے شیئر نہیں کیا. یہ حقیقت ہم کو جان لینی چاہیے، چاہے لکھنے والوں نے 1000 لکھا ہو، 1000 ان کے اجتہادات ہوں، 1000 ان کی کوششیں ہوں. جان رکھیے سب واہیات ہیں، لغو باتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں. اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا انما انت منذر من یخشاها، اے محمد رسول اللہ تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، انہیں ڈرانے کا کام ہے. صرف آپ کا کام ڈرانے کا کام ہے. آپ میرے طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، آپ انہیں ڈرائیں گے، بس ڈرانے کا کام آپ کا ہے. دل میں ڈر ڈالنا اور دل میں توفیق ڈالنا اور اس کے مطابق عمل کرنے رکھنا، یہ ہمارا کام ہے. یہ ہدایت توفیق سے اس کا تعلق ہے. آپ اس میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی جس کا یہ سوال کر رہے ہیں، اور اس دن جب اس میں داخل ہو جائیں گے تو دنیا ان کے لیے ایسی نظر آئے گی گویا کہ یہ دنیا میں کوئی ایک پہر رہے ہوں، صبح کا کوئی ایک پہر یا پھر شام کا کوئی ایک پہر، ایسے انہیں دنیا نظر آئے گی. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی اتنی بڑی ہولناکی اور یہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ اس کی زمین کی زندگی، پوری کی پوری زندگی اس کی نظر میں ایک پہر کی نظر آئے گی. جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں جو چند نمٹوں کا ہوتا ہے، اور جب آدمی بیدار ہوتا ہے خواب کے احوال کو سوچ کر تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی اتنے ساری چیزوں کو میں نے اتنے کم نمٹوں میں اور اتنے کم سیکنڈز میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی ہوگی دنیاوی زندگی جب قیامت کے دن ہم کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا. تو عزیز دوستو اس صورت سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ اصل میں ایک پہر کی زندگی ہے. آپ کی 60 سال کی زندگی، 100 سالہ زندگی، 120 سالہ زندگی، جو بھی اللہ نے ہم کو زمین میں زندگی دی ہے، یہ زندگی قیامت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر ہم کو رہنا ہے اصل زندگی کی تیاری کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم کو اس زمین میں رہنا ہے. یہاں پر آخرت کو سنوارنے کی باتیں ہونی ہیں. یہاں پر جینا ہے، مرنا ہے، ہر چیز اللہ کے لیے کرنا ہے.
اللہ کی عبادت بھی زندگی کو صرف کرنا ہے، تاکہ یہ ہماری ہمیشگی کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے سور جائیں۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہی نصیحت ہے۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی خوش رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں خوش رکھے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔